مدینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہوتا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ قوت بازو کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، وہ کمزوروں کو دباتا تھا، ظلم ستم کرتا تھا، اور کمزوروں کا جو حق ہوتا تھا، حصہ ہوتا تھا، وہ بھی کھا جاتا تھا. میراث کا کوئی تصور نہیں تھا. میراث کا تصور صرف اتنا تھا کہ بیٹوں کو دیں گے، بیٹیوں کو بالکل نہیں دیں گے، بلکہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو شرم آتی، آر آتی کہ کل کوئی ہمارا داماد بنے گا، تو وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں ان کو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی. مختلف ظلم ستم کی شکلیں رائج تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر مومنین پر احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم انفسہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا اور اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہر چیز کی تعلیمات امت کے سامنے رکھ دیں، ہر ایک کے حقوق بیان کیے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے. وہ لوگ جن کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، پھر وہ امیر المؤمنین بن گئے اور وہی حاکم وقت بھی بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا. اور اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، جس میں تفصیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں. اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی، مخلوق کی خدمت کیسے ہوگی، یہ ساری باتیں قرآن نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی. اور اگر کچھ اجمال رہ گیا، یعنی جو تفصیل اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن پاک میں تفصیل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے اور اپنے اعمال اور کردار اور انداز کے ذریعے سے اس کو امت کے سامنے مکمل واضح طور پر بیان فرما دیا، تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے اور لوگ اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ خود بھی سکون سے رہیں اور لوگ بھی، یعنی آپس میں سکون سے رہیں، ایک دوسرے سے امن میں رہیں، آدمی خود بھی سکون میں ہو، لوگ بھی اس سے سکون میں ہوں. ایسی شاندار زندگی اور ایسی شاندار تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں. قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے. آج پرابلم اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے، لیکن وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تم لوگوں کا حق ادا کرو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو. کتنی شاندار تعلیم، اس کو اپنے دل پر لکھ لیجئے، کبھی شکوہ شکایت نہیں ہوگی کسی سے. پھر سے سنیں حدیث شریف، لوگوں کا حق ادا کرو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو. لوگوں سے نہیں، لوگوں سے کرو گے جھگڑے ہوں گے، انتشار ہوگا، ایک گھر میں 2 گھر بن جائیں گے، 2 گھر میں 4 گھر بن جائیں گے. اور یہاں تو اتنا دیکھنے میں نہیں آتا، ہمارے علاقے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوراً گولیاں چلنے لگتی ہیں، بندوقیں باہر آ جاتی ہیں، لاٹھیاں چلنے لگتی ہیں، جانیں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ حقوق کے سلسلے میں، حق کے سلسلے میں، حصے اور بٹوارے کے سلسلے میں، زمین جائیداد کے سلسلے میں. میرے بھائیوں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، ہمارا رب اللہ ہے. انہوں نے ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں. قرآن کہتا ہے
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک مت کرو۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی اس کی۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یہ بھی حضور نے سوال کیا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یعذبہم، کہ جب بندے اس طریقے سے کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو اللہ پر بھی پھر بندوں کا حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ حدیث شریف میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بول یعنی انتقال سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قرآن میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو بے بس اور بے سہارا مت چھوڑو، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو، اگر وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، کہنے کی ضرورت ان کو نہ پڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح بچپن میں ہمیں کچھ کہنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم بیمار ہیں تو ہم کو دواخانہ لے چلو، ہم اسکول جانے والے ہیں ہمارا ایڈمیشن کراؤ اور ہمیں نوٹ بکس وغیرہ خریدو، بکس خریدو، پینسل خریدو، قلم خریدو، یہ ہم کہتے نہیں تھے اپنے والدین سے۔ والدین خود بخود کہے بغیر سارے حقوق ادا کرتے رہے۔ آج ہم انتظار کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ابا ہم کو کچھ کہیں تو ہم کریں گے، امی ہم سے کچھ کہیں تو ہم کریں گے۔ یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے، کتنی نالائقی کی بات ہے۔ کہہ کر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کیا کام کر رہے ہیں؟ کہے بغیر اگر آپ کام کریں یہ کمال ہے، یہ احسان سناشی ہے، ورنہ احسان فراموشی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جگہ جگہ قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا حق ان کا ہے۔ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ان کا ہے کہ بھائی یہ آپ کو وجود بخشے، اللہ نے پیدا فرمایا لیکن ذریعہ تو والدین بنے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بتائیے۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق اور مالک کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور نہ وہ کرتا ہے۔ اور شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ شیطان نے کہا اللہ کے دربار میں ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ آپ کے جو بندے ہوں گے اس میں اکثر ناشکرے ہوں گے، بہت کم شکر گزار ہوں گے۔ اور خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ شکر ایسی نعمت، ایسی عبادت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمت میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لوگوں کے ہاں آتے جاتے ہیں، لیکن شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کھانے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، پینے کی دعائیں بھول جاتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو دعا کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے، اٹھتے ہی موبائل دیکھتا ہے آدمی۔ سمجھ میں آئی بات؟ چارجر دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، اس کو دعاؤں کی فکر نہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخش دی اور پھر ہمیں اسی کے پاس جانا بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں رات میں سوئے، صبح میں سوتے ہی رہ گئے، نہیں اٹھ سکے۔ تو اس لیے تو دعائیں ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ حیات ہیں تو انتقال کر گئے، خوب ایصال ثواب کریں، خوب ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ددیحال ہے، ننیحال ہے۔ اور حدیث شریف تو دیکھیے، ہمارے نبی نے کتنی پیاری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج مسلمان اس سے دور ہے، اس لیے خانہ جنگیاں ہیں، اس لیے آپس میں اختلافات ہیں، اس لیے دل
پتھر کے سل بن گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے. ماسی اس کو بولتے ہیں، ماں سی یعنی ماں جیسی. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی امی کی خدمت کرو. انہوں نے کہا امی نہیں ہے. فرمایا خالہ ہے؟ پوچھا خالہ ہے؟ بولے ہاں. تو فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اس کی برکت سے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. ہم لوگ خالہ سے ملتے ہی نہیں، ان کے پاس جاتے ہی نہیں. ہاں شادی ہوگی تو دکھلانے کے لیے پورا شہر دعوت دیں گے، اور پریشانی میں، بیماری میں، تکلیف میں، سمجھ میں آئی بات، موت میت میں ان کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں ہیں. ہم لوگ عیادت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو کسی مالی ضرورت ہے تو وہ دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن اپنی شان دکھلانے کے لیے شادیوں کے موقع پر. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر شادیوں کی فضول خرچی سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر پورے سال رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. شادی کے وقت ہی صرف تھوڑی حقوق ادا کرنے ہیں کہ شادی ہے تو اب سب کو بلاؤ. دوسرے وقتوں میں کیوں بھول جا رہے ہیں آپ؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں کہ بیمار ہو جائے عیادت کرو، سلام کا جواب دو، چھینکے تو یرحمک اللہ کہو، دعوت دے تو قبول کرو، انتقال ہو جائے جنازے میں شریک ہو. تو میرے بھائیوں یہ ہمیں نظر نہیں آتا. بس کھانے پینے کے موقع پر ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں. اسی وقت ہی صرف نہیں، دوسرے اوقات میں بھی، دوسرے مواقع پر بھی ان کی خبر گیری کریں، ان سے ملیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. قرآن کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقًّا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. ہماری رشتہ داریاں بہت کمزور ہیں. دسترخوان پر ہی صرف رشتہ داریاں باقی ہیں. اس کے علاوہ پریشانی کے موقع پر ہسپتال میں اگر کوئی بیمار ہے، ایڈمٹ ہے بیچارہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں. یہ کیسی دینداری آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین تھوڑی ہے، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک ہمارے یہاں ایگزام ہے، ایک خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جیسا کریں گے ویسا کریں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم ہیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ اسلام کے مطابق شعر نہیں ہے. لیس الواصل بالمکافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرے. بدلے کے طور پر کہ جب اس سے کوئی ملنے آئے تو یہ بھی ملنے جائے گا، اس سے ملنے نہیں آ رہا ہے تو یہ کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہا ہے. یہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں. صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کر رہا ہے آپ صلہ رحمی کیجئے، جس کو دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتے ہو اگر یہ 3 عمل کر لو. صل من قطعک، جو تم سے کٹ رہا ہے تم اس سے جڑو. آپ بیمار ہوئے وہ عیادت کرنے نہیں آیا، وہ بیمار ہو آپ عیادت کرنے جائیں، رشتہ داری مضبوط ہو جائے گی. اس کو شرم آئے گی کہ دیکھو یہ ایمان والے. صل من قطعک وأعط من حرمک، جو تم کو نہ دے، محروم کرے، آپ اس کو عطا کیجئے. آپ کسی ضرورت میں تھے، پریشانی میں تھے، اس نے کوئی مالی تعاون نہیں کیا، لیکن وہ جب کسی ضرورت اور پریشانی میں آئے آپ اس کا مالی تعاون کیجئے. وأعط من حرمک، جس نے آپ کو محروم رکھا آپ اس کو عطا کیجئے. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم ستم کیا آپ اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھیں جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا؟ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے تو آپ نے ایک بات یہ کہی، لقد خشیت علی نفسی، کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں. وہ خوبیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں. وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ، دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتنیب علی نوائب الحق، اور جو مظلوم ہے یا حق کے لیے پریشان ہے آپ اس کا حق دلاتے ہیں. یہ خوبیاں تھی. محدثین فرماتے ہیں کوئی بھی فرد، اچھی طریقے سے سننا، کوئی بھی فرد، کوئی آدمی، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی قوم ہرگز پنپ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ 5 خوبیاں نہ ہوں. اور جس قوم کے اندر، جس فرد کے اندر، جس تنظیم اور جماعت کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے.
یہ کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا دین اور تعلیمات آج تک پھیلتی جا رہی ہیں. دشمنان اسلام نے کتنی سازشیں کی لیکن سب ناکام ہو گئی. کیا چیز ہے؟ وہ یہ اخلاق ہیں, وہ یہ صفات ہیں. آج دین کے جو ذمہ دار ہیں, جو اچھے سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں, ان کے معاملے گڑبڑ ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں, تو دوسرے جو آپ کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ کہاں آپ سے سبق حاصل کریں گے, اور وہ کیا آپ سے سیکھیں گے؟ آپ کے پڑوسی سے نہیں بن رہی ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آگے اس آیت میں آئے گا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو, اتنا اونچا مکان مت بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے. ہمارا حال دیکھ لو, شہر میں ذرا پیسہ آیا, خدا نے نوازا تو ایسا مکان بناتے ہیں کہ آزو بازو سب پیک, اس کی کھڑکیاں سب بند, اور وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے. اگر کچھ بولے, بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ مسجدوں کی کھڑکیوں کو بھی ہم پاپی لوگوں نے پیک کر دیا ہے. مسجدوں کی کھڑکیوں کو بھی, کہ اللہ کے گھر میں جو بندے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ان کو تو سکون دو, اللہ کے گھر پر تو رحم کرو. کام کے ہم مسلمان ہیں, اور کیا ہمیں اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے؟ اور یہ حضور کی تعلیم ہمارے سامنے نہیں اور معلوم نہیں ہے, ابھی معلوم ہو رہی ہے. اب عمل کرو, جو ہو گیا معافی تلافی کرو, توبہ استغفار کرو, آئندہ خیال رکھو. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا. یہ علماء پاگل تھوڑی ہیں. اور یہ منبر کس لیے بنا ہوا ہے؟ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے, ہم سب کو ایک دوسرے کا جو ہے آگاہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. تو میرے بھائیوں, ہمارا یہ حال ہے کہ بھائی بھائی سے دشمنی ہے, پڑوسیوں سے کوئی تعلق لینا دینا ہی نہیں ہے. اب تو فلیٹ کے سسٹم آ گئے ہیں, پڑوس میں کون رہتا ہے کچھ معلوم ہی نہیں, اپنے کام سے کام رکھو. یہ ہمارا نعرہ ہے, یہ مزاج ہے, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے تو ان مکے والوں کے لیے بھی سونا بھیجا جنہوں نے حضور کے قتل کی سازش کی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان کے مکانات, ان کی زمین جائیداد, ان کے گھروار, ان کا گھر بار, رشتہ دار, سب سے وہاں سے جو ہے علیحدہ کر دیا اور سب کو چھوڑنا پڑا. ایسے لوگوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا. ان کی قحط سالی کے موقع پر حضور نے سونا مدینے سے بھیجا کہ خرچہ کرو. اور یمن سے قافلہ آتا تھا مکے والوں کا, ایک صحابی نے وہاں پر انہوں نے روک لیا کہ جانے نہیں دیں گے ان کے قافلے کو. تو مکے والوں نے خط لکھا کہ آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں, ہمارے اوپر یہ پریشانی آئی ہوئی ہے, آپ اس کو دور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا ان کے قافلے کو جانے دو, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارے نبی ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, وہ آپ کے پاس آئیں ان کی عزت کرو. یہ نہیں کہ باہر سے ہی ملاقات کر کے روانہ, یا آ گئے تو پوچھ رہے ہیں کب جاؤ گے, یعنی کھانا ہونا کھلانے کی ضرورت نہ پڑے. کیسے؟ یہ مسلمانی نہیں ہے. یہ مسلمانی نہیں ہے. یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شکوہ ہے. سب کچھ ہیں ہم, شیخ ہیں, پٹھان ہیں, فلاں ہیں, لیکن اخلاق گئے گزرے ہیں. حقوق کی ادائیگی میں بالکل کوتاہ ہیں. قرآن کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایسا نہیں کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا اب اس کی زمین جائیداد سب ہڑپ کر لو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی میں سمجھاتا چلوں کہ والد کی زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پوتا وارث نہیں بنتا ہے اگر دوسرے بیٹے بیٹی موجود ہیں تو, کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب دادا موجود ہے, دادا کے انتقال کے بعد پوتے کو نہیں ملے گا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ پوتے کو وصیت کر سکتا ہے دادا, یا اپنی زندگی میں کچھ دے سکتا ہے, وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے. شرعی اعتبار سے جب تقسیم ہوگی پوتا محروم ہو جائے گا اولاد کی موجودگی میں, اور بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے. لیکن دادا کو یہ پاور ہے, آدمی کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے, اپنی زمین جائیداد جس کو چاہے دے سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, یتیم کے ساتھ حسن سلوک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. اور ذرا آپ سوچو کہ اگر آپ نہ ہوں تو آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ کیسا رویہ کریں, کیسا برتاؤ کریں. یہی آپ سوچا کریں کہ یہ بھی بچے ہیں, یتیم ہیں, ان کے ابا نہیں ہے تو کیا ہوا, میں ان کا چچا ہوں, میں ان کا تایا ہوں, میں ان کا ماموں ہوں, میں ان کا جو ہے بھائی ہوں, جو کچھ بھی ہے وہ حق ادا کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طریقے سے ہوں گے. دونوں انگلیوں کو آپ نے ملایا اور ذرا سا بیچ میں فاصلہ رکھا کہ جنت میں اس طریقے سے رہیں گے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے. اور یہ سوال صرف صحابی کا نہیں ہم سب کا ہے کہ دل ہمارے سخت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تطعم المسکین کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, اس سے تمہارا دل نرم ہوگا. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کو ملتی. تو اس لیے جو یتیم بچے ہوں یا یتیمہ بچیاں ہوں ان کے حقوق کھا مت جاؤ, دبا مت لو. اگر بیٹے کے نام کوئی زمین جائیداد ہے ابا نے دے رکھا ہے اس کو مالک بنا رکھا ہے, بیٹے کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اس کی بیوہ وارث بنے گی. ایسا نہیں کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو اب بیٹے لڑکے والے لڑکی سے کہہ رہے ہیں جاؤ اب اپنے میکے میں رہو, عدت گزار لی اب جاؤ اپنے میکے میں جاؤ یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھائی کا جو حصہ ہے اس کو جو اپنے والدین سے ملا ہے یا وہ کسی چیز کا مالک ہے اس کے حصے دار اس کی اولاد اس کی بیوی ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو کنارہ کش کر دیتے ہیں. یا پھر ابھی بھائی کا انتقال ہوا یعنی شوہر کا انتقال ہوا تو لڑکے والے لڑکی کے پاس جو زیورات ہے وہ سب چھین لیتے ہیں. کیسا ظالم معاشرہ ہے. کبھی کبھی ظالم کے لیے بد دعا کرو تو ہم لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. یہ ڈر لگتا ہے کہیں ہم اس میں شامل تو نہیں. ظالم کے لیے ہم بد دعا کر رہے ہیں کہیں ہم اور ہمارا معاشرہ ظالم تو نہیں, اپنے خلاف ہی تو کہیں بد دعا نہیں ہو جا رہی ہے. یہ صورتحال. والیتامی والمساکین مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, چاہے وہ رشتہ دار ہوں, چاہے اجنبی ہوں, چاہے مسلم ہوں, چاہے غیر مسلم ہوں, کوئی بھی اگر ضرورت مند ہے اس کا خیال رکھو. اڑوس پڑوس میں اپنے محلے میں یا اپنے رشتہ داریوں میں ان کی خبر گیری رکھیں. ان کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جو کچھ بھی مدد ہو ان تک اپنی اولاد کے ذریعے سے پہنچاؤ. اولاد کے ذریعے اس لیے کہ اولاد جب دے گی اس کو بھی دینے کا مزاج بنے گا. جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ابا ہم سے دلوایا کرتے تھے, پھر وہ اپنی اولاد سے دلوائیں گے. ایک نیکی کا سلسلہ گھر میں اور خاندان میں شروع ہوگا. والمساکین والجار ذی القربى اور وہ پڑوسی جو قریب ہو یا وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اس کا حق ادا کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قریب پڑوسی ہے اس کا حق ادا کرو, رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا حق ادا کرو, پڑوسی ہونے کی وجہ سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. والجار الجنوب اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو. مفسرین نے اس کے اور بھی مطلب بیان کیے ہیں. والجار ذی القربى مطلب مسلم پڑوسی, والجار الجنوب غیر مسلم پڑوسی اس کا بھی حق ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل اتنی مرتبہ آئے پڑوسیوں کے سلسلے میں, مجھے تو ایسا لگا کہیں یہ پڑوسی وارث نہ ہو جائیں. اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ کہ وہ شخص مومن نہیں, مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو. آپ کے حسن سلوک سے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, پھر اس کو اللہ رسول کی بات بتائیے, اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کیجئے, وہ آئے گا. آپ اس کے کسی کام آتے نہیں اور صرف کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے, رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے, میرے ساتھ مسجد چلو. وہ کہتا ہے کہ بس یہی دین ہے, کام آنا مدد کرنا یہ دین نہیں ہے. وہ آپ کی بات سے متاثر کیسے ہوگا؟ آپ پہلے دل جیتیے پھر دین پیش کیجئے, فوراً وہ آپ کا حامی ہو جائے گا, مددگار ہو جائے گا, فوراً حامی و مددگار ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ قرآن کی تعلیم ہے. والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب اور پہلو کا ساتھی جو آپ کے پہلو میں ابھی فی الحال جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی اس کا آزو بازو والا یہ پہلو کا ساتھی ہے. والصاحب بالجنب یہ اس کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے سفر میں یہاں حضر میں ہے, آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں. سفر میں جو آپ کے اگل بغل میں بیٹھے ہیں وہ صاحب بالجنب ہیں,
ان کا حق ادا کرو، یعنی اپنے کسی رویے سے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. آپ کو کھانسی آ رہی، چھینک آ رہی ہے تو آپ اس انداز سے مت چھینکو کہ سامنے والے پر چھینٹے جا کر اڑیں، بلکہ حدیث شریف میں چھینکنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سے اپنے منہ کو چھپا لو، ایک طریقہ یہ. اور اگر رومال ہو سب سے بہتر تو یہ کہ رومال ہونا چاہیے آپ کے پاس، تاکہ آپ چھینک کو رومال کے اندر لے لیں، کسی پر چھینٹے نہ اڑیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. وصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی. بعد مفسرین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، آپ کی بیوی، اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس پر ظلم ستم مت کرو. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، گھر کی عزت ہے. اسلامی اعتبار سے اللہ کے حکم سے باپ نے آپ کے حوالے کر دیا، اور اس نے کتنی لاج رکھی 2 بول کی کہ ہاں میں نے قبول کیا. اور ہم 2 بول کی بالکل لاج نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک عورت نے 2 بول ایجاب اور قبول، 2 بول کی اتنی لاج رکھی کہ اپنی پوری سب کچھ اس نے قربان کر دیا، اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. مجھے یاد ہے ایک حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے کھولوں گا، ایک عورت آئے گی مجھ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کرے گی. میں پوچھوں گا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے بچوں کی پرورش میں دوسری شادی نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اس کا اتنا بڑا مقام. تو میرے بھائیوں، ایک عورت 2 بول کی وجہ سے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ 2 بول بولتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر بہت زیادہ نظر نہیں آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی 2 بول ہے، ہم اس پر سب کچھ قربان کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے شادیاں ہو رہی ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے بچوں اور بچیوں کو تعلیم گاہوں میں بھیج رہے ہیں، ٹیوشن کلاسز میں بھیج رہے ہیں. میرے بھائیوں، نظر رکھیں، خود لے جائیں، خود لے آئیں. سمجھ میں آئی بات؟ یا اگر کوئی لیڈیز پڑھانے والی ہو اور آپ کی بچی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں جینٹس نہیں ہونے چاہیے. یہ سب تفصیلات ہیں. ہم نے کہا تھا ابھی کچھ نوجوانوں نے پروگرام منعقد کیا تھا کہ فتنہ ارتداد جو ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے. ہم نے ان کے سامنے کچھ منصوبے رکھے تھے، وہی منصوبے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی چھٹیوں کا ماحول ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ سیمینار منعقد کیجئے، پروگرام منعقد کیجئے جس میں بچیوں کی ایمان کی حفاظت اور ان کی قدر و قیمت، بہترین عورت کیسے وہ بن سکتی ہیں، بہترین لڑکی بیوی کیسے بن سکتی ہیں، اور فتنہ ارتداد سے کیسے بچ سکتی ہیں، والدین کی ذمہ داریاں، ان کے حقوق، یہ سب اس میں بیان کیا جائے. عفت اور پاک دامنی کی فضیلت، ایمان پر جمے رہنے کی فضیلت. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے جسم کے، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. آج ہمارے بچیوں پر تو ایسے حالات نہیں ہیں، ہم پر تو ایسے حالات نہیں ہیں، پھر بھی ایمان کیوں چھوٹ جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو پتہ کروائیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ہم سب آپ کے بلاوے پر بالکل حاضر ہیں. آپ بلائیے، ہم حاضر ہیں. علماء حاضر ہیں. آپ کام کیوں نہیں لیتے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں، ان کے کانوں تک، ان کے دلوں تک اللہ رسول کے پیغام کو پہنچایا جائے. بہت امید ہے کہ معاشرہ سدھر جائے گا، اور اللہ رسول کی باتیں ان تک نہیں پہنچے گی، ظلم ستم بڑھتا رہے گا، بے حیائی بڑھتی رہے گی، ارتداد اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ بڑھتا رہے گا. قرآن کہتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کا حق ادا کرو. کہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسافر ہے، اس کی مدد کرو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اپنے شہر میں ایسے بھی ہوٹل موجود ہیں جو 12-13 سال سے ماشاءاللہ جو آتے ہیں سفیر حضرات علماء. سفیر میں کون آتے؟ اکثر علماء ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، بہت کم غیر عالم ہوتے. ان کو فری میں کھانا کھلا رہے ہیں. بتائیے کتنا بڑا کام، فری میں. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہیں جاؤ تو بھائی کھانا صحیح ملنا چاہیے. اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان نوجوانوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو رمضان میں مسافروں اور خاص طور پر سفیروں کی سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں. ہمارے شہر میں ہم ان کے لیے دلی دعائیں کرتے ہیں. تو کرنے کے یہ سب کام ہیں اور یہ حقوق ہیں، ان کو ادا کیجئے. اللہ بھی خوش ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، مخلوق بھی خوش رہے گی اور ہم خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائیں گے.
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری توحید کو کامل فرما دیجئے، ہمارے رسالت پر جو عقیدہ ہے پیارے اللہ اس کو کامل اور مکمل فرما دیجئے. جو بھی عقائد اسلام ہے پیارے اللہ اس میں ہمیں کامل اور پختہ فرما دیجئے، ہمارے عقائد کو درست فرما دیجئے. کفریہ، شرکیہ، بدعات و خرافات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. جن کے والدین نہیں ہیں پیارے اللہ ان کو خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قبروں پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے. پیارے اللہ، جو دیگر رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اڑوس پڑوس ہیں پیارے اللہ، مسافر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، سب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے ذمے پر جو ان کے حقوق ہیں اس کو حسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور پیارے اللہ، اپنی رضامندی نصیب فرما دیجئے، اپنی جنت نصیب فرما دیجئے، اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. امت مسلمہ کی بیٹیوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی عقائد کی حفاظت فرما لیجئے، بیٹوں کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری نسل نو کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، ان کے منصوبوں کو انہی پر پلٹ دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو حاجی ہمارے شہر سے، امت سے اور پورے ملک سے جو جانے والے ہیں سب کے حج کو قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کو بھی وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، خیر و عافیت سے ان کا سفر ہو، جانا ہو اور آنا ہو، اور تمام ارکان اچھے انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر طرح کی پریشانی سے پیارے اللہ، مصیبت سے، تکلیف سے، حادثات سے حاجیوں کی حفاظت فرما لیجئے. ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا رب.